ایک لفظ ہوتا ہے ہبہ تام ہو جانا۔ ہبہ تام کا مطلب یعنی تحفہ مکمل ہو جانا۔ مکمل ہو جانے کا یعنی ترجمہ اس کا ہے مکمل ہو جانا، اور مکمل ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ چیز آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جائے، اب آپ مالک نہ رہیں، دوسرا مالک ہو جائے۔ اور ہبہ تام کب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے حوالے کر کے قبضہ دے کر اسے مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دیتے ہیں، جیسا چاہے اس کے ساتھ کرو، چاہے توڑ دو، کسی اور کو تحفے میں دے دو، بیچ دو، اگر مکان تحفے میں دیا تو کرائے پہ چڑھا لو۔ جب اس طرح کے اختیارات آپ دیتے ہیں تو ہبہ تام ہو جاتا ہے اور چیز آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہبہ اس طرح نہیں کیا تو ہبہ تام نہیں ہوگا اور شے آپ کی ملکیت میں رہے گی۔ تو برا نہیں مانیے گا، بہت سارے لوگ اس میں ایک دم گھبرا جائیں گے، لیکن بعض اوقات شوہر اپنی زوجہ کے نام مکان کر دیتا ہے اور کاغذات بھی تیار کروا دیتا ہے، لیکن زوجہ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ مکان کو کرائے پہ چڑھا لے، کسی اور کو تحفہ دے دے، مکان کو آگے بیچ دے، یہ اختیارات نہیں ہیں۔ تو بس یاد رکھیں کہ خالی ڈاکومنٹس تیار کرنے سے چیز ایک شخص کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں نہیں جائے گی۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے قانون یہ کہے گا کہ اب جس کے نام ڈاکومنٹ سے وہ مالک ہو گیا، لیکن آپ قانون کو پوچھ رہے ہیں یا شریعت کا پوچھ رہے ہیں؟ اگر آپ شریعت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو شرعی حکم یہ ہوگا کہ یہ مکان زوجہ کا نہیں ہوا، یہ شوہر کا ہے، لہذا ابھی شوہر کا انتقال ہوگا تو یہ مال وراثت ہے، اس میں وارثوں کو سب کو حصہ ملے گا، یہ خالی بیوی کا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے کہ مثلا اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے، بیٹوں بیٹیوں کے اندر کسی کو مکان، کسی کو دکان، کسی کو پلاٹ، کسی کو سونا، کسی کو زیور، اور اسی طرح بیوی کے نام کچھ کرنا چاہتا ہے، تو کرنے کے بعد کاغذات بنوا کر کلی اختیار دینا ہوگا، ٹوٹل قبضہ دیں اور کہیں کہ بھئی اب یہ تمہارا ہے، جو مرضی چاہو کرو۔ اور فرض کر لیں اگر وہ آپ کے سامنے ہی اس چیز کو بیچ دیتے ہیں تو آپ روک نہیں سکتے، نہ روکیں، ٹھیک ہے بھئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے واقعی ان کو یہ چیز ہبہ کر دی ہے اور ہبہ تام ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، تو یہ ان کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے بھئی میں مروں، یہ مکان میرے بیٹے کا ہے، یہ دکان میری بیٹی کی ہے اور یہ میری بیوی کے پاس ہوگا، اور فوت ہو گئے، آپ کو اپنے مرنے کے بعد اپنے کسی مال کا کوئی اختیار نہیں ہے، پھر آپ نہیں ہے، پھر شریعت ہے، شریعت کرے گی۔ لہٰذا جیسے فوت ہوئے تمام ہر چیز میں تمام وارثوں کا حق ہو گیا۔ ہاں اگر وہ راضی ہوتے ہیں، اس کو صلح کرنا کہتے ہیں کہ چلو جیسے کہا تھا ویسے کر لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر آبجیکشن کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو زندگی میں کہا ہے، وراثت تو مرنے کے بعد بنتی ہے، تو بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، نہ یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی نہیں مانی تو آپ جہنم میں جائیں گے، بالکل غلط۔ اس وارث کا حق ہے، ہر چیز کے اندر حق ہے، لہٰذا ہر ایک اگر چاہے تو بالکل جیسے شرعی تقسیم ہے وہ کروائے گا۔ لیکن اگر یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر تصرف نہیں دیا تھا تو بہرحال چیز ملکیت کے اندر داخل نہیں ہوتی۔